ایک ایک چیز سنائیں گے اور ان کا تعارف جو ہے وہ حاجی صاحب پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے روٹرڈیم ہالینڈ سے خلیفہ حاجی محمد نواز صاحب قادری نوشاہی مقدس اللہ العالی کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جو یہاں پر قبلہ پیر صاحب نے جیسے فرمایا تعلیم کے حصول کے لیے آئے ہوئے ہیں، محمد ناصر احمد نوشاہی آپ کے سامنے تشریف لا کر پیر صاحب کا کلام اشعار کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول نظر غوثارے پہ تو جتے آیا نظر گلہ بری دور دیا تے اکا نال میں بیتا بغداد تے پہیا ہوندیا بارشا نور دیا تے پہیا بندنا ساکیے میں خانہ اج سرائیاں شرابے دہور دیا برس تونا میں میری نظر کیے ایتے بخشا سب حضور دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ نے سنا کہ کس ذوق شوق محبت پیار اور جذبے کے ساتھ انہوں نے پیر صاحب کا کلام آپ کے سامنے ایک شعر کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اب ان کے بڑے بھائی محمد عمر قادری نوشاہی تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری کو پیش کرتے ہیں۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غوث پاک کا ثانی جہان اندر، غوث پاک کا ثانی جہان اندر پیدا اور کوئی مولا نے کیا ہی نہیں۔ کر دیتے ہیں چوروں کو کتب میران، یہ مرتبہ خیر کو دیا ہی نہیں۔ قدم بلیوں کی گردن پر آتے ہیں، یہ مقام تو اور کا ہوا ہی نہیں۔ میں آتشی غوث کریم ساکی عارف ہے محروم نشکیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب ان کے جڑواں بھائی محمد بلال نوشاہی تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ویک چڑھنا غوث بغداد دیاں، ویک چڑھنا غوث بغداد دیاں، ہر کوئی بول رہا بھی بلے بلے، کوئی اور نہ غوث جیلان جیا، میرا اپنے مقام وچ کلے کلے، حسب نسب شرف رامدہ وچ غوث بکرے ہیں ہر گلے گلے، عارف بلی جہان وچ کئی لکاں ہے پر غوث جیدان کی تھلے تھلے۔ حضرت گرامی، یہ وہ آپ کے سامنے طالب علم ہے جو ہالینڈ اور برطانیہ کے سرزمین سے یہاں پر علم سیکھنے کے لیے آیا ہے، اور وہاں یہاں سے لوگ ادھر جاتے ہیں، لیکن حضور کی تربیت کا اثر دیکھیں کہ انہیں ڈگریاں سب بھول کر اپنے خوبصورت نوجوان بچوں کو اور پیارے پیارے بچوں کو دین اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، تصوف و طریقت کے سبق سیکھنے کے لیے وہاں سے یہاں پر بھیجا ہے۔ تو حضرات گرامی، اب آپ کے سامنے حضور کے خاتم خاص خلیفہ الحاج چودھری عدالت خان صاحب نوشاہی آپ کے ساتھ زادے جناب مظہر کمال نوشاہی صاحب ان سے مرتبہ شہر گرمائد پر تشریف لاتے ہیں اور آپ کا بارگاہ سید عالم کلام پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ
لازم ہے پیر سونا بدرے منیر غم خار جس دے لکھا روندے ہسائے نبے بیرے درائے دلدار جس دے ایک دریا دے مائی گلاوے پیرا کرم کرمامی میں دکھی دا دنیا بیرا فضلہ تیری مندائے خدا پیڑا ویڑا وساتے اندار جس دے مرد خدا دے حق بتایا مولا کرم رمایا تر گیا ویڑا مائی بڑی دا رحمت می برسایا اکے خوشی تھی کہ مائی میری آس سچائی تے مسکار جس دے میں تے یار بھی بکے سانا دے لنگر بنڈے سا میں تے یار بھی بکے سانا دے لنگر بنڈے سا میرا پارس دے غوث لازم ہے پیر سونا بدرے منیر غم خار جس دے سبھی ادام یہ سالات الحاج پیر عدالت خان صاحب ناشئی کے لخت جگہ میں اور یہ حالم میں پیدا ہوئے اور حالم میں ہی رہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ یہ باہر رہتے ہیں وہاں پیدا ہوئے لیکن کوئی پنجابی میں اردو میں کلام پیش کر رہا ہے. اب آپ کے سامنے ایک اور ہمارے محترم ساتھی خلیفہ الحاج سرفراز صاحب شاہی جو سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں اور ان دنوں یہ روڈیٹر میں ایک مسجد کے ان کے جو ابو ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں ایک مسجد کو چلاتے ہیں مسجد کے بانی ہیں اور انہوں نے وہاں دین سیکھا ان کے ڈیڈ نے ان کے ابو نے اور اتنا دین سیکھا ہے کہ وہ اچھے قاری ہیں اور عالم بھی بن گئے. آپ ان کے صاحبزادے رکھتے جگر نور نظر جناب بلال نوشائی تشریف لاتے آپ دیکھیں کہ آج آگے کھاتے چلو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سجدے کھڑے کھڑے ہو کے نہیں بولتا میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یارو یاد سرکار بغدادیاں دی میری صبح وچ ہے میری شام وچ ہے تے او دے نام دے ورد زبان رہندے شیریں عجب کوئی غوث دے نام وچ ہے تے جلوہ کری او دی. اب آپ کے سامنے ایک اور ساتھ جو میرے شاگرد ہیں اور ہمارے جامعہ اسلامیہ چکسواری میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. ان کے والد ماجد برطانیہ میں رہتے ہیں بچے نہیں جو نہ رہتے ہیں. یہ پڑھنے کے لیے آئے تھے کچھ عرصہ پہلے 3-4 سال پہلے جب ہم نے جامعہ اسلامیہ چکسواری قائم کیا تو وہاں 6-7 طالب علم بیٹھ اٹھتے تھے ان میں آپ بھی شامل تھے. اب وہ آتے ہیں وہ انگریزی میں آپ کے سامنے اپنی شیعات سے نوازتے ہیں. جناب حافظ بلال علی نوشاہی. الحمد لله الذي رفع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. After praising Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful and beneficent, and thereafter sending salutation on the final beloved messenger, Hazrat Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, his noble family and companions, and the Sulaha, the Awliya of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam ummah. Throughout this globe, through internet, alhamdulillah, this program will be seen by many Muslims around the world. Today we are present in the presence of a great scholar, Sufi, Arif, Qibla Pir Sayyid Ma'ruf Hussain Shah Sahab Arif Qadri wa Shahi. As you were seeing before me, Brother Bilal, he was reciting some poetry of Qibla Pir Sahab. And he went very emotional, and he came in a kafiyat. This is something that one cannot explain. It's beyond explanation. इसी चीज को तसव्वुफ कहते हैं, जो जिस चीज का पता ही नहीं, खुद कैफियत तारी हो जाए। और क्यों ना हो, जिस हस्ती के उर्स पे आज आप हजरात क़िबला पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह साहब आरिफ क़ादरी नौशाही के ज़ेर सदारत इतने अजल्ला उलमाए किराम, जिनकी बदौलत उलमाए किराम पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और मुझ जैसे नाचीज यूरोप में रहते हुए इस काबिल बन जाते हैं कि आकर क़िबला पीर साहब हुक्म फरमाए तो अंग्रेजी क्या उर्दू में भी हम रवानगी के साथ बोलना शुरू कर देते। ये तसर्रुफात, ये फैज एक आम हस्ती का नहीं है, जिनके उर्स में आज हम शरीक हुए हैं। वो वह हस्ती है जिन्होंने इरशाद फरमाया, कदम हाथ ही आला रामा के कुल वलील्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन के ऊपर है। और आप क्यों ना इरशाद फरमाए? आपका इरशाद है, अनल बाज़ियु अशहदु कुल्ली शाहिन फमन राफिर रिजालों की मिसाली। मेरा मकाम औलिया में ऐसे है जैसे परिंदों में शहबाज का मकाम होता है। और मुरीदीन के लिए क्या फरमाया? मुरीदी अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन मिनकुम मुनाली। सामने इज़ाम हुक्म हुआ था अंग्रेजी में खिताब करने के लिए, लेकिन शायद लोग समझते हो कि हमें क्या फायदा कि हम तो अंग्रेजी समझते नहीं। लेकिन आपको बताता चलूं, अंग्रेजी ऐसी ज़बान है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है और पढ़ाई जाती है और समझी जाती है। ये
کہ شاید یہ آپ نے مرشد کی آپ نے آستانے کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو چلیے یوٹیوب پہ ہم آپ کو ویب سائٹ دکھاتے ہیں، وہاں کردی بھی موجود ہے، وہاں ہندوستان سے، ساؤتھ افریقہ سے، نہ جانے کون سے، کہاں کہاں سے دنیا آتی ہے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر۔ جب ہم وہاں اترے، آپ کو پتا ہے ہم آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، ٹی وی سے کچھ دیکھنا اور بات ہے، خود وہاں مقام میں موجود ہونا اور بات ہے۔ ہم جب بغداد شریف اترے تو وہاں میں نے کیا دیکھا، ایک یہ بات عرض کر کے جب یہ کرنٹ وہاں سے ختم ہو جائے گا اتروں گا، یہ ہمارے اختیار کی بات ہی نہیں ہے، ہم خود اپنی مرضی سے، نہ ہمیں شوق تک کہ ہم آپ کے سامنے تقاریر کریں، ہمارے ہم سے بہت زیادہ اجلہ علماء کرام ہیں جو تقریر کر سکتے ہیں، لیکن یہ بزرگوں کے تصرفات ہیں جو آج بھی انکار کریں کہ یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، حضرت جب ہم وہاں بغداد شریف ایئرپورٹ میں اترے تو ہمیں بٹھایا گیا اور پوری جو امیگریشن تھی وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ سگنل لگا کے بھیڑی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ کس وجہ سے؟ جو ماحول آج بغداد شریف میں پیدا ہوا ہے لڑائی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، اور ہمارے ساتھ انڈیا کی ایک فلائٹ بمبئی سے 400 سے زائد افراد وہاں موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو دارالخلافہ ہے عراق کا بغداد شریف دارالخلافہ ہے، وہاں اور کوئی ایئرپورٹ میں موجود نہیں ہے حالات کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ حالات کی وجہ سے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا، چونکہ وہاں کے حالات ایسے ہیں ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ لیکن جب میں وہاں اترا، میرا یہ جو مجھے احساس اور محسوس ہوا، میں نے جب دیکھا، میں نے کہا سوائے ایک نوشاہیوں کا قافلہ اور ایک قافلہ جو ممبئی سے آیا، اس کے علاوہ جو بغداد شریف کا دارالخلافہ تھا وہاں کوئی نہیں موجود۔ میں نے کہا یا میرے دوست، لوگ تمہاری کرامتوں کے منکر ہیں، رہے اور رہیں گے، لیکن آج پتہ چلا یا میرے دوست، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد عراق کے اس وقت جو حالات ہیں، اس کے باوجود آپ کے عشاق، آپ کے غلام یورپ سے، ممبئی سے، ساؤتھ افریقہ سے، دنیا کے ہر کونے سے آپ کے عرس کی شرکت کے لیے دو ذوق کا تشریف لا رہے ہیں۔ اور میرے دوست کا لمبے وہاں چل رہا ہے۔ مولانا استاد مفتی مسعود صاحب بات قابل توجہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کرامات یہ زندہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ بغداد شریف کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ ترس رہے ہیں روٹی کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لیکن جب ہم آستانہ علیہ بغداد شریف پہنچے تو اللہ کی قسم وہاں میرے دوست کا لنگر چل رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے شاہد صرف قبلہ پیر صاحب کے آستانے پہ چلے، میرے